نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. صدق اللہ العلی العظیم. اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ یہ نماز البتہ گراں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر کچھ گراں نہیں جو خشوع رکھنے والے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بلا شبہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. پچھلی آیات کریمہ سے اہل کتاب کی چند نظریاتی اور عملی خامیوں کا ذکر چل رہا ہے. ان آیات کریمہ میں سے یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس کے اندر ان کی ایک عملی خامی کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ کہ اہل کتاب میں سے جو عالم تھے، جن کو تورات کتاب کا علم تھا اور آسمانی مذہب کی تعلیم حاصل تھی، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے اندر بیان کی گئی نشانیوں اور صفات کے ذریعے سے ایسے طریقے سے پہچان گئے تھے کہ جیسے آدمی اپنے پیٹوں کو پہچانتا ہے. خوب اچھے طریقے سے پہچان حاصل ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود حسد کی وجہ سے اور اپنے مالی مفادات کی وجہ سے، اپنی ریاست اور سرداری کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اور جب وہ نجی محفل کے اندر ان سے اگر کوئی عام آدمی پوچھتا تھا کہ آپ بتائیں جی کہ یہ جو جنہوں نے رسالت اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ آپ کے علم کے مطابق یہ آیا واقعی سچے نبی ہیں یا نہیں، تو وہ عام لوگوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ ہاں یہ واقعی سچے نبی ہیں اور تمہیں ان پر ایمان لانا چاہیے. یعنی عوام کو وہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں ان پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، لیکن خود اپنے مفادات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی لوگوں کو تو یہ تعلیم کرتے ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ ہی پر ایمان لے آؤ. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی لوگوں کو نیکی کی اور ایمان لانے کی نصیحت کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود عمل نہیں کرتے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. کتاب سے مراد تورات کتاب، یعنی تم تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو اور تمہیں تورات کا علم بھی حاصل ہے، اور اس علم کے باوجود تم عمل نہیں کرتے. افلا تعقلون، فرمایا کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہاری عقل کہاں گئی ہے، تمہاری سوجھ بوجھ کہاں گئی ہے، اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. تو یہ اس کا جو آیت کریمہ کا جو اصل پس منظر اور اس کا اصل جو شان نزول ہے وہ تو یہ ہے. لیکن اس کے اندر چونکہ الفاظ عام ہیں، اس کے اندر اہل کتاب کی علماء کا کوئی خاص تشخص اور کوئی اس کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا. اس لیے علم حضرات نے فرمایا کہ جو اسلام کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، کہ جو اسلام کی بعض و نصیحت دوسروں کو کرتے ہیں اور اسلام کے احکام کی پر عمل کرنے کی دوسروں کو بات کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، وہ خود اگر عمل نہیں کرتے تو وہ بھی اسی آیت کریمہ کا مصداق ہے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس کی پر عمل کرو، یہ شریعت کا حکم ہے، اس پر عمل کرو، لیکن وہ خود عمل نہیں کرتے. تو فرمایا کہ وہ بھی اسی آیت کریمہ کا مصداق بنتے ہیں کہ حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کا علم رکھتے ہیں، کتاب اور سنت کا اور فقہ کا علم رکھتے ہیں، اور دوسروں کو بعض نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے. تو حاصل اس کا یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کو نصیحت کرے اسے خود بھی عمل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کو نصیحت کرتا رہے اور خود عمل نہ کرے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. جو اس کا دوسرا مطلب جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ بے عمل آدمی کو بعض نصیحت نہیں کرنی چاہیے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے.
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات نصیحت کرنے والا ہے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی عمل نہیں کرتا تو اس کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے، عمل نہ کرنے والے کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، لیکن حاصل اس کا یہ ہے کہ جو نصیحت کرنے والا ہے اس کو بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم تو خود ہی بے عمل ہیں، ہماری تو خود ہی اصلاح نہیں ہوئی، دوسروں کو کیا نصیحت کریں، تو خود اپنی اصلاح کرنا بھی تو ضروری ہے، خود اپنے آپ کو عمل پر لانا بھی تو ضروری ہے۔ تو جو آدمی دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا، وہ دو کاموں میں سے ایک کام کر رہا ہے، یعنی دوسروں کو نصیحت تو کر رہا ہے، خیر کی بات دوسروں کو بتا رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا، یہ اس کی کمزوری ہے۔ لیکن جو آدمی خود بھی عمل نہیں کر رہا اور دوسروں کو بھی نصیحت نہیں کر رہا، وہ دو جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، ایک خود عمل نہیں کر رہا اور دوسروں کو نصیحت نہیں کر رہا۔ اس لیے اس کا جو دوسرا مطلب عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں اور اپنی بد عملی کو ہیلا بنا لیتے ہیں، یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے اس کو خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا کہ اگر تمہیں باوجود علم کے عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو فرمایا کہ اس کا علاج ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ناگوار باتوں کو برداشت کرنا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو زندگی بھر کے اندر کوئی بھی صبر کرنے کا موقع نہ حاصل ہوا ہو، بلکہ بہت سارے انسان ہیں، ہر انسان کو زندگی بھر کے اندر بہت سارے ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو خواہی ناخواہی صبر کرنا ہی پڑتا ہے، بہت ساری ایسی ناگوار باتیں انسان کو پیش آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر دوسرے واقعات پیش آتے ہیں اور جہاں پر تم عاجز اور بے بس ہو جاتے ہو وہاں پر خواہ تمہیں صبر کرنا ہی پڑتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرنے میں جو تمہیں ناگواری ہو رہی ہے، اس ناگواری کو بھی صبر کے طریقے سے آسان کرو، اس ناگواری کو بھی برداشت کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو ڈیوٹی کے پر جانے کا وقت ہوا ہے اور اس وقت کے اندر اسے زور کی نیند آ رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اپنی نیند کو قربان کر کے وہ خواہ مخواہ اٹھ کر جاتا ہی ہے ڈیوٹی کے لیے۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے اس موقع پر انسان صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اٹھانے پر آمادہ کرتا ہے، اسی طریقے سے فجر کی نماز کے لیے یا جس وقت نماز کا وقت ہو اور نیند کا غلبہ ہو، ایسے وقت کے اندر بھی انسان کو اپنی نیند کو قربان کرنے کے بعد اپنے آپ کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے، یعنی اس وقت بھی یہ صبر سے کام لے، کیونکہ صبر تو وہ کر سکتا ہے، اس موقع کے پر بھی اسے صبر کرنا چاہیے، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر خود سے دعا موجود ہے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، نماز کے اندر دعائیں ہیں، نماز کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ تو یہ خود بذات خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر انسان اللہ تعالیٰ پر رجوع کرتا ہے، اور نماز اگر انسان صحیح طریقے سے پڑھ لے تو نماز کے ذریعے سے بھی انسان کو طاقت ملتی ہے، روحانی طاقت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو نماز ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز جب انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز بذات خود اس کے روح کے اندر ایسی تاثیر پیدا کرتی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کی پر بھی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت سے نماز کا حساب ہوگا، اور جس کی نماز پوری نکلی اس کے باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے۔ یعنی نماز کے پورا ہونے سے باقی اعمال کی پر بھی اثر پڑتا ہے، انسان کے باقی اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور فرمایا کہ اگر کسی کو نماز ہی بھاری لگتی ہے، یعنی نماز تو ایک علاج ہے نا، علاج بتایا گیا ہے کہ مدد نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے حاصل کرو، لیکن کوئی آدمی ایسا کاہل ہے وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنی بڑا مشکل ہے۔ جیسے کسی کو بتایا جائے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بڑے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے اور تمہاری یہ بیماری جاؤ گے تم 2-4 دوائیاں لو گے تو تمہاری بھی بیماری چلی جائے گی۔ وہ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جائے کون، اتنا کاہل ہے کہ وہاں جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج ذکر فرمایا ہے کہ جس کو نماز گراں گزر رہی ہو اس کے لیے بھی علاج ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے اندر خشوع پیدا کرے، اور خشوع کیا ہے؟ خشوع یہ ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے دل کو یہ سمجھائے کہ ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، خواہ مخواہ اپنے رب کے پاس پیش ہونا پڑے گا جواب دہی کرنے کے لیے، اور خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے، مرنا تو برحق ہے، مرنے سے تو کوئی انسان بھی مستثنا نہیں ہے،
تو فرمایا کہ وہ اپنے ذہن کے اندر یہ نظریہ پختہ اور راسخ کرے کہ ایک نہ ایک دن خواہی نہ خواہی میں چاہوں یا نہ چاہوں اللہ کے حضور میں حاضر تو ہونا ہی ہے، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں اپنے اختیار سے اپنے رب کے حضور میں بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، تاکہ میرے لیے کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پر میں کہ اسے اس بات کا یقین، اس بات کا مراقبہ کرنا چاہیے، اس مراقبے کے ذریعے سے وہ نماز کی پر آ جائے گا، اور جب وہ نماز کی پر آ جائے اب نماز کو جاری رکھتے ہوئے اگر مشکل پیش آ رہی ہو تو فرمایا کہ اس کے جاری رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اپنے اندر خشوع پیدا کرے، اور خشوع کہتے ہیں سکون کو۔ مراد یہ ہے کہ نماز کے دوران الفاظ کی طرف دھیان رکھے، نماز کے اندر اپنے دھیان کو اور اپنے خیال کو آزاد نہ چھوڑے کہ جو ذہن میں آئے اسی کو سوچتا چلا جائے، اور پھر اگلی ایک بات ذہن میں آ گئی پھر اس کو سوچنا شروع کر دیا، پھر اگلی ایک بات ذہن آ گئی پھر اس میں سوچنا شروع کر دیا، بلکہ خیال کو پابند کرے۔ اور خیال کو پابند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے کہہ رہا ہے ان الفاظ کو سوچ سوچ کر کہے کہ میں اپنے زبان سے یہ کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر سبحانک اللہم پڑھ رہا ہے تو دل میں یہ ارادہ کر کے پڑھے کہ میں اب سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوں، اور یہ بحمدک و تبارک اسمک پڑھ رہا ہے تو دل میں ارادہ کرے کہ میں اب یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی جو ہے نا وہ کوئی کھلونا ہو، اس کے اندر چابی بھر دی جائے تو جب تک اس چابی کا اثر رہتا ہے تو اس وقت تک وہ گھومتا رہتا ہے۔ ہماری وہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب ہم نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، اب جب تک سلام نہیں پھرتا تو ہماری زبان سے اور ہمارے اعضاء و حرکت آٹومیٹک حرکت کرتے رہتے ہیں۔ جب سلام پھرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب سلام پھرتا ہے تو پھر ہمارا ذہن آتا ہے کہ اچھا ہم نماز میں تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز جب پڑھیں شروع کریں اور نماز کے الفاظ ادا کریں تو ان الفاظ کی طرف بھی ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے تو جو امام تلاوت کر رہا ہے اس امام کی تلاوت کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اب یہ پڑھی جا رہی ہے، اب یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔ اس کو دھیان اگر انسان جمانا شروع کرے گا تو شروع میں تو مشکل پیش آئے گی کیونکہ ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، لیکن جب انسان نماز کی طرف دھیان، الفاظ کی طرف کوشش کرے گا کہ میں اپنے دھیان کو جما کے رکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کر کے اس کی خشوع کی اور سکون کی عادت بن جائے گی۔ تو یہ نماز کو جاری رکھنے کے اندر یعنی نماز کے دوران جو ہے نا توجہ برقرار رکھنے کے لیے خشوع کی ضرورت ہے، اور نماز کی طرف آنے کے لیے کہ نماز کے لیے آدمی اٹھ کر تیار ہو جائے، گھر سے اٹھ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے اس مراقبے کی ضرورت ہے کہ آدمی یہ ذہن میں بٹھائے کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہی ہے۔ موت جب آئے گی تو وہ تو پھر یہ نہیں دیکھے گی کہ اب اس کے آرام کا وقت ہے یا اس کے دفتر کا وقت ہے یا اس کے بازار کا وقت ہے یا اس کے گھریلو کاموں کا وقت ہے، وہ تو جس وقت مقرر ہے اس وقت مقررہ کی پر روح کھینچ لی جائے گی۔ تو فرمایا کہ خواہ نہ خواہ اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے، تو اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر میں سجدہ ریز ہو جاؤں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ تو یہ تصور کرے گا تو نماز کے لیے اٹھنا آسان ہوگا، اور پھر اس نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرے گا تو پھر باقی احکام کی پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی تم سمجھ سے کام نہیں لیتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، وانھا لکبیرۃ، اور بلا شبہ یہ البتہ گراں ہے، بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں کی پر کچھ بھاری نہیں ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بلا شبہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔